نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، گزشتہ اسباق میں تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس پر اہل کتاب نے بالخصوص شور ڈالا اور خواہ مخواہ اس کو ایک ایشو بنا کر مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اب یہودی اس بات پر بضد تھے کہ قبلہ مشرق کی جانب ہونا چاہیے، جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ عیسائی یہ چاہتے تھے، اور اسی طرح دوسرے یہودی یہ چاہتے تھے کہ بیت المقدس ہی قبلہ ہو۔ اس بات پہ ان کے جھگڑے، اور مسلمانوں کا جب یہ قبلہ کعبۃ اللہ بن گیا تو ان کو بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قبلے کا مسئلہ تو یقیناً آپ نے سن لیا۔ آگے آ جائیں۔ قبلے کا مسئلہ تو آپ لوگوں نے سن لیا، اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا اور بتا دیا۔ اب اسی مسئلے پہ الجھے رہنا اور اسی کو ایشو بنا کے ساری زندگی اسی پہ بحث مباحثہ کرتے رہنا، تو سارا دین کو اس ایک مسئلے کے اندر تو بند نہیں ہے نا۔ شریعت کے باقی احکامات بھی ہیں، اللہ رسول کے اور احکامات ہیں، ان کی طرف توجہ کرو، ایمان، اعمال، اخلاق، یہ ساری چیزیں اپناؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی ایک مسئلے پہ الجھے رہنا ساری زندگی اور جناب اسی پہ بحث مباحثہ کرنا اور جھگڑے کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا لیس البر، لفظی معنی یہ کہ یہ کوئی نیکی نہیں، مطلب یہ کہ ساری نیکی یہی نہیں، ورنہ نیکی تو ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا، مراد یہ ہے کہ ساری نیکی یہی نہیں ہے کہ منہ ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے، اسی پہ جناب جھگڑے کرتے رہو۔ زندگی گزر گئی ہے، اب جناب اسی پہ بحث شروع ہے، جناب ہاتھ ادھر باندھنے ہیں کہ ادھر باندھنے ہیں، اور آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، اس پہ جھگڑ کے بیڑا غرق کر دیا۔ سارا دین انہی باتوں میں نہیں بند ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور بھی نیکی کے کام، منہ ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے، آگے بھی چلو،
ساری زندگی بندہ پہلی کلاس میں نہیں ہوتا، کبھی دوسری کلاس میں بھی جاتا ہے۔ لیس البر، ساری نیکی یہی نہیں، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، ساری نیکی اسی میں نہیں۔ آؤ تمہیں نیکی کے کام میں اللہ سمجھاؤں، ولیکن البر، اور لیکن نیکی والا، ذلبر نیکی والا، من آمن باللہ، وہ شخص ہے جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ۔ نیکی چاہتے ہو تو پہلے اللہ کی توحید کو مانو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین پیدا کرو، والملائکۃ، اللہ کے سارے فرشتوں کو مانو، والکتاب، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھو، والنبیین، اور اللہ کے سارے انبیاء پر ایمان لاؤ۔ اللہ میں ایمان والا بنائے جی۔ تو سب سے پہلے نیکی ایمان ہے۔ بڑی نیکی کیا ہے جی؟ ایمان۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان میں اللہ کی توحید، اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، سب پر ایمان لانا، اور اس طرح ایمان لانا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ توحید کے بارے میں شرک نہ ہو، فرشتوں کے بارے میں، کسی فرشتے کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح کوئی غلط عقیدہ نہ ہو، سارے فرشتوں کو معصوم اور نور سے بنے ہوئے مانیں، اور ساری کتابوں، چاہے تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے یا صحیف ہے، سب پر ایمان رکھنا، اور سارے انبیاء پر بھی ایمان رکھنا، کسی نبی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد آگے ہے مال کے اعمال، آگے بدنی عبادات آئیں گی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دے مال کو اس کی محبت پر، علی حبہ، اس مال کی محبت کے باوجود، دل میں مال کی محبت ہے پھر بھی دے رہا ہے اللہ کے نام، محبوب چیز ہے نا اللہ کے نام دے۔ یا دوسرا مطلب علی حبہ، اللہ کی محبت پر مال دے، اللہ کی محبت پر، دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دے مال کو اس کی محبت پر، کس کو دے؟ ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامیٰ، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرانے میں۔ یہ مالی عبادت اور اس کے مصداق بیان کر دیے۔ نیکی کرنے کے یہ کام ہے، قریب رشتہ دار ہے اور بیمار ہے اور حاجت مند ہے، اس کا خیال رکھو، اور تم لگے ہوئے ہو بحثوں اور مناظروں میں، اس کا بھی کام خیال کرو، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ یتیم ہے، محلے میں ہے، پڑوس میں ہے، تمہارا جاننے والا ہے، اس کا خیال کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ صرف اسی بات پہ الجھے رہنا کہ منہ کی صرف کرنا ہے، یہ بات چھوڑو۔ والمساکین، اور وہ مسکین جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور سوال بھی نہیں کرتا، ایسے مسکینوں کو تلاش کرو اور اللہ کی رضا حاصل کرو۔ وابن السبیل، کوئی مسافر آدمی ہے، اجنبی پریشان ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ والسائلین، جو اللہ کے نام پہ مانگے اس کو بھی کچھ دو، اللہ کے نام کی قدر کرتے ہوئے۔ وفی الرقاب، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، گردنیں آزاد کرانے میں۔ گردنیں آزاد کرانے کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ نمبر 1 مملوک، جو غلام ہو، باندی ہے، غلام ہے، اس کی گردن آزاد کرو، اس کو خرید کر کے آزاد کر دو۔ نمبر 2 محبوس، جو قید میں ہے، جیل میں ہے، تو قیدیوں کو چھڑانا بھی ثواب کا کام ہے۔ جو آدمی خصوصاً ناحق گرفتار ہو گیا ہے، اس کی رہائی کے لیے خرچہ کرو۔ ہم میں سے کون کرتا ہے جی؟ کبھی کسی نے پوچھا تک بھی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ کام کرو جو کرنے والا ہے، اگر کوئی ناحق گرفتار ہوا ہے اس کی رہائی کے لیے کوشش کرو۔ اور نمبر 3 مقروض، جو قرضے میں ہے اور اس کی گردن باندھی گئی ہے قرضے میں اور وہ مجبور ہو گیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اس کی گردن آزاد کرو اور اسے قرضے سے خلاصی دلاؤ۔ یہ 3 کام ہیں گردنیں آزاد کرانے کے، مملوک، قیدی، محبوس گرفتار، اور مقروض قرضے والا۔ ان کی گردنیں چھڑاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہمارے اکثر محلے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے غریب آدمی ہے،
اور فلاں دکاندار سے سودا لیتا ہے. کئی دفعہ ہم نے دیکھا بھی ہے دکاندار چھڑکیاں دے رہے ہوتے ہیں، بھئی تیرا پہلے اتنا بقایا تو جناب اور تجھے کیسے قرضہ دیں. ہم جانتے بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی سائڈ مار لیتے ہیں. اگر خفیہ جا کے اس دکاندار سے پوچھے بھئی یار فلانے غریب کے کتنے پیسے ہیں، جو کل آٹے کے لیے پریشان تھا، جو کل کھانے کے لیے پریشان تھا، اور چپ کر کے اس کے پیسے بندہ ادا کر دے، اس کو بھی نہ بتائے کہ میں نے دیے ہیں. دوسرے بندے کو تو بتانا دور کی بات ہے نا، جس کو دیے ہیں جس کے لیے اس کو بھی نہ بتائے. دکاندار کو کہے یہ لے لے اور چپ کر کے یہ کاٹ دے اور اس غریب کو سودا دیتا رہے. اللہ کی قسم اس کی گردن تم آزاد کرو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. سورۃ بلد میں ہے نا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیمًا ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. اللہ کہتے ہیں تو نے اس گھاٹی کو کیوں نہیں عبور کیا جس گھاٹی کے بعد آگے تیرے جنت تھی اور تو کامیاب ہونا تھا تو نے. یا اللہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا فک و رقبہ، کسی کی گردن کو آزاد کر دینا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیمًا ذا مقربہ، یا سخت بھوک والے دن کسی یتیم یا مسکین کو کھانا کھلا دینا، اس کا پیٹ بھر جاتا، اللہ تو اس سے راضی ہو جاتا. ہمارے تلنگانہ کے ایک مولانا صاحب ہیں، وہ اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ فلقتحم العقبہ، اور بڑی خوبصورت مثال ہے یہ. پہلے مثال سمجھو نا پھر یہ معنی سمجھیں. پہاڑی علاقوں میں یہ لفٹ لگی ہوتی ہے، ایک گاؤں ادھر ہے اور ایک ادھر بیچ میں وہ گھاٹی سی ہے. وہ لفٹ میں نا 5 منٹ میں 2 منٹ میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اگر وہ لفٹ استعمال نہ کرے تو لمبا چکر کاٹ کے شاید 2 گھنٹے لگ جائیں آنا پڑتا ہے. حالانکہ گاؤں بالکل قریب ہوتا ہے لیکن راستہ جو نہیں ہوتا، لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں اس آیت کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں، مانند ہوئی جو میں نے عرض کر دیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوے میرے بندے بہت لمبے چکر کاٹ کاٹ کے آنا رہا، ایک چھال مارے ہاں، ایک دھڑک مارے ہاں تک کہ جنت آئی. اتنے لمبے چکر کاٹنے کی بجائے اتنے وظیفے کیے، اتنے عمرے کیے، یہ کیا وہ کیا، ٹھیک کیا ہے، لیکن ایک چھلانگ مارنی تھی. اور تیرے پڑوس کے اندر بندہ بھوکا تھا، تیرے پڑوس کے اندر بندہ مقروض تھا، تو اتنے لمبے چکر کاٹ کاٹ کے آیا ہے، ایک چھلانگ مارتا. فک و رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ادھر اس کی گردن چھڑاتا، ادھر اس بھوکے کے پیٹ میں لقمہ ڈالتا تو آگے جنت ہی جنت تھی، میری تیری ملاقات ہو جانی تھی. اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی مناظروں میں نہ الجھے رہو، یہ کام کرنے والے ہیں. اور پھر رقاب، گردنیں چھڑاؤ اور محتاجوں اور مجبوروں کی گردنیں آزاد کرو، رب تم سے راضی ہو جائے گا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کیا جس نے نماز کو اور ادا کیا جس نے نیکی تو اس نے کی جو پکا نمازی بن گیا. اللہ ہمیں پکا نمازی بنائے، اللہ ہماری اولاد کو بھی پکا نمازی بنائے، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو پکا نمازی بنائے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جس نے قائم کیا نماز کو، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جس نے ادا کیا زکوٰۃ کو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کریں. وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرنی، وعدہ پورا کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور وعدے خلاف ورزی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جس کی طرف دھیان ہی کو نہیں جاتا. فرمایا ان چیزوں پہ دھیان کرو جو کرنے والی ہیں. لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ. آپ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی دیندار کہلانے کے قابل ہی نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ آدمی ایماندار کہلانے کے حقدار نہیں جو خیانت کرتا ہے امانت میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ پورا کرنا ہے اور امانت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے فی البأساء تکلیف میں، والضراء اور پریشانیوں میں. باس اور ذرا دونوں کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف، لیکن باس اس تکلیف کو کہتے ہیں جو مالی تکلیف ہو، اور ذرہ اس تکلیف کو کہتے ہیں جو جسمانی تکلیف ہو. تو اس لیے معنی مفسرین کرتے ہیں فی البأساء والضراء، سختی میں اور تکلیف میں.
سختی کیا ہو گئی؟ مالی طور پہ بندہ پریشان ہو گیا اور تنگ دستی آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، کئی دفعہ فاقہ گزارنا پڑا، کئی اور پریشانیاں، قرضے کا بوجھ۔ بہرحال اس میں بندہ صبر کرے۔ دوسروں کو حکم ہے کہ دھیان کرو، اور جس کے اندر اوپر یہ آزمائش آ جائے اس کو صبر کرنے کا حکم ہے۔ کہتے ہیں کسی مسجد میں جمعے کا دن تھا، جیسے آج ہمارے جمعے کا دن ہے، مولوی صاحب لیٹ ہو گئے، لوگ آگے جمع ہو گئے، جمعے کا ٹائم ہو گیا، مولوی صاحب نہ پہنچے۔ اب سارے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ایک فقیر سا آ گیا، وہ کہتا میں تقریر کری؟ فقیر نے کیا کہا؟ میں تقریر کری؟ لوگ بھی فارغ بیٹھے، ان کا چل تم کر، چلو یار اس کی سن لیتے ہیں یہ کیا کہتا ہے۔ فقیر صاحب چڑھ گئے ممبر پہ، اس نے کہا دیکھو بھائی، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آدم اور حوا دو سے پیدا کیا، پھر سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے لوگوں کی دو قسمیں بنائی، بعض کو مالدار بنایا تاکہ شکر کریں، بعض کو فقیر بنایا تاکہ صبر کریں۔ اب تم میں سے بعض مالدار ہیں جنہوں نے شکر کرنا ہے، بعض فقیر ہیں جنہوں نے صبر کرنا ہے۔ حالت یہ ہے مالداروں کو شکر کوئی نہیں، فقیروں کو صبر کوئی نہیں، اور منہ اٹھا کے جمعہ پڑھنے سارے آ گئے۔ سمجھ آئے؟ تو یہ کام کرنے والے ہیں جو کام کرو، اور یہ بات کہی اور ممبر سے اتر آیا، گال تو اس سے بڑی سچی اور پکی بات کی ہے۔ اس نے کہا بھائی مالداروں کو شکر کوئی نہیں اور فقیروں کو صبر کوئی نہیں، اور جمعہ پڑھنے سارے آئے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو صبر کا حکم دیا اور مالداروں کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو والصابرین فی البأساء والضراء، صبر کرنے والے سختی میں اور تکالیف میں، بدن کے اندر تکلیف آئے پھر بھی بندہ صبر کرے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، گردے کا شدید درد پڑتا تھا گرمیوں کے موسم میں، اور کمرے کے اندر ریت ڈالی ہوئی تھی، اور ریت پر درد کی وجہ سے تڑپتے تھے، اور تڑپ تڑپ کر کہتے تھے لطف سجن دم بدم، قہر سجن گہ گاہ، ای سجن بھی واہ واہ، اون سجن بھی واہ واہ۔ تڑپ تڑپ کر کہتے ہو اللہ کی رحمتیں تو ہر روز آتی ہیں، تکلیفیں کبھی کبھی دیتا ہے، اگر وہ سکھ دے تب بھی الحمدللہ، اور دکھ دے تب بھی الحمدللہ۔ وحین البعث، اور لڑائی کے وقت میدان جہاد میں وہاں بھی صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جن کے اندر یہ صفتیں آ جائیں، ایمان میں کامل ہوں، اعمال میں کامل ہوں، مالی طور پہ صدقے خیرات کرنے والے ہوں، اور میری رضا کے لیے سب کچھ کرنے والے ہوں، صبر کرنے والے ہوں، اولئک الذین صدقوا، سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں، سچے ایمان والے۔ باقی صرف بحث مباحثے والے ہیں اور تقریروں والے ہیں، سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفتیں آ گئیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور اصل متقی بھی یہی لوگ ہیں، یہی تقوی والے ہیں۔ صرف ذکر اذکار اور لمبے وظائف سے بندہ متقی نہیں بنتا جب تک یہ معاملات ٹھیک نہ کرے۔ فرمایا یہ معاملات ٹھیک کرو، اللہ کے ہاں سچے ایمان والے بھی یہی ہیں اور تقوی والے بھی یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں یہ ساری صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، یعنی ساری نیکی یہی نہیں، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، ولکن البر من آمن باللہ، اور لیکن نیکی اس نے کی جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتوں کے ساتھ، والکتاب والنبیین، اور کتابوں اور نبیوں کے ساتھ، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور دیا مال کو اس کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو، والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور جس نے قائم کیا نماز کو اور ادا کیا زکوٰۃ کو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکالیف میں، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔